اس کے علاوہ یہ لاش تمہیں مردہ خانے نہیں پہنچانی ہے۔ میں نے کہا مال روڈ پر ایک جگہ پھینکنی ہے یا چھپانی ہے، ٹرک والا دیکھے گا نہیں؟ محسن بولا اسے کس طرح مطمئن کرو گے؟ میں ایک صندوق بھی لایا ہوں۔ شیخ نے موقع پا کے کہا تم لوگ بولے چلے جا رہے ہو۔ میں نے پھر دروازہ کھول کے دیکھا مگر مجھے اتنے فاصلے سے ٹرک پر رکھے ہوئے باکس کے سائز کا اندازہ نہ ہو سکا۔ میں نے محسن کو اشارہ کیا تم جا کے دیکھو کیسا صندوق ہے۔ میرا خیال تھا کہ ہم صندوق اندر لے آتے۔ شیخ بولا پھر لاش اس میں ڈال کے لے جاتے۔ کیسی عجیب بات ہے۔ میں نے کہا کیا یہ زیادہ آسان نہیں ہوگا کہ ہم لاش اٹھا کے لے جائیں اور باکس میں ڈال دیں؟ ڈرائیور کو شک ہوگا، شیخ نے کہا، اور مجھے یوں لگا جیسے وہ کچھ نروس ہے۔ ڈرائیور کو اس وقت شک نہیں ہوگا جب ہم باکس اٹھا کے لائیں گے اور پھر لے جائیں گے۔ میں نے کہا صندوق بہت بڑا ہے۔ محسن نے لوٹ کر واپس آنے کے بعد کہا اور لات مار کے دروازہ بند کر دیا۔ ایک لاش کو لے جانے کے لیے اس کے چوتھائی سائز کا صندوق بھی کافی تھا۔ مجھے اس وقت یہی ملا۔ شیخ نے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ یہاں سے لاش کو ٹرک تک اٹھا کے لے چلو۔ مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تمہیں کوئی پرائیویٹ گاڑی نہیں مل سکتی تھی؟ میں نے کہا اس کی ڈکی میں جگہ ہوتی ہے۔ میں نے کوشش کی تھی، شیخ بولا، لیکن دوستوں میں سے ایک نہیں ملا، ایک نے انکار کر دیا۔ اس وقت تک شیخ کے رویے نے میرے شکوک کو مزید تقویت پہنچا دی تھی۔ میں پہلے صندوق کو کھول کر دیکھوں گا۔ میں نے کہا باہر چلو میرے ساتھ۔ خالی صندوق میں کیا دیکھو گے؟ وہ بولا اگر صندوق واقعی خالی ہے تو ہم اسے اندر لے آئیں گے۔ میں نے کہا واقعی کا کیا مطلب؟ شیخ نے برہمی سے کہا، لیکن میں نے دروازہ کھول کے اسے باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ تم دونوں میرے ساتھ رہو، ذرا پیچھے اور دائیں بائیں، میں نے غالب سے کہا، اور شیخ کی حالت میں واضح تغیر محسوس کیا۔ وہ بوجھل قدموں سے آگے چلنے لگا۔ قریب پہنچ کے مجھے ٹرک کا نیلا رنگ نظر آیا۔ اس کے پیچھے والے کھلے حصے پر تقریباً 4 فٹ لمبا اور 4 فٹ چوڑا صندوق رکھا ہوا تھا جس کی گہرائی 3 فٹ ہوگی۔ صندوق بالکل نیا تھا لیکن مقفل نہیں تھا۔ تم ذرا شیخ صاحب کا خیال رکھنا، میں نے کہا اور خود ٹرک پر چڑھ گیا۔ لگتا تو خالی ہے۔ میں نے صندوق کے لات ماری۔ آگے سے ڈرائیور نے سر نکالا اور پیچھے دیکھا۔ اس کا چہرہ اور اس کی مونچھیں دیکھتے ہی میرا شک یقین میں بدل گیا۔ وہ ٹرک بھی پولیس کا تھا اور ڈرائیور بھی۔ غالب ذرا ڈرائیور صاحب پر نظر رکھنا، میں نے کہا، اور الفاظ ابھی میرے لبوں سے نکلے بھی نہ تھے کہ ڈرائیور نے دروازہ کھول کے جست لگائی۔ اس نے کودتے کودتے فائر کیا مگر اس کے مقابل غالب تھا جو محاورے کے مطابق نہیں عملاً اڑتی چڑیا کو نشانہ بنا سکتا تھا۔ اس نے سیکنڈ کے 1000ویں حصے کا فرق رکھتے ہوئے پہلے فائر کیا اور میں نے نیچے گرنے والے ڈرائیور کے لبوں سے ایک غلیظ گالی سنی۔ غالباً ڈرائیور کے ہاتھ کا ریوالور اسی طرح اڑ گیا تھا جیسے شیخ کے ہاتھوں کے طوطے فائر ہوتے ہی اڑ گئے تھے۔ اگر محسن نے اسے نشانے پر نہ رکھا ہوتا اور میرے ہاتھ میں سٹین گن نہ ہوتی تو پانسا یقیناً پلٹ جاتا۔ ڈرائیور کچھ بے بسی سے پڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ کھڑا ہو گیا۔ میں نے بند صندوقوں کی دونوں کنڈیاں لگا دی جو بظاہر خالی لگتا تھا۔ اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لو، غالب نے کہا، اور ٹرک سے لگ کر کھڑے ہو جاؤ۔ تم کو کچھ کہنا ہے؟ میں نے پتھر کے بت کی طرح منجمد کھڑے ہوئے شیخ سے کہا۔ شیخ کی نظر صندوق پر رہی اور اس نے نفی میں سر ہلایا۔ صندوق کے اندر اب بھی کوئی نقل و حرکت نہیں تھی۔ اگر میں اس خالی صندوق کو چھلنی کر دوں تو تمہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے، میں نے کہا۔ خدا کے لیے ایسا مت کرنا، شیخ چلایا۔ کیوں؟ کیا بہت مہنگا صندوق ہے؟ میں نے کہا۔ ہماری زندگی سے بھی زیادہ قیمت ہے اس کی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے سٹین گن کا رخ صندوق کی طرف کیا۔ شیخ نے محسن کی پرواہ کیے بغیر مجھ پر جست لگائی اور میری سٹین گن پر حملہ کیا۔ یہ بات تو وہ خود بھی اچھی طرح سمجھتا ہوگا کہ میرے ہاتھوں سے سٹین گن چھینی نہیں جا سکتی۔ اس کے حملے کا مقصد نشانے کا رخ بدلنا تھا، لیکن میں نے اسے قریب آنے کی مہلت بھی نہ دی۔ میں نے ایک ایڑی پر گھوم کے دوسری ٹانگ اٹھائی تو پنجہ شیخ کے سینے پر لگا۔ وہ ٹرک سے نیچے گر گیا اور دروازے میں کھڑی ہوئی نازو نے چیخ ماری، اور اس وقت مجھے احساس ہوا کہ بیرک کے دروازے سے رابعہ اور نازو باہر آ چکی ہیں۔ یہ کیا ہوا سکندر؟ نازو نے چلا کے کہا۔ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے کہا۔ اگر میں بے وقوف ہوتا اور احتیاط پسند نہ ہوتا تو بہت کچھ ہو جاتا۔ بس میں نے تمہاری طرح تمہارے بھائی پر اعتماد نہیں کیا، اور یہ بات مجھے بھی ٹیڈی نے سمجھائی تھی کہ انسان کی عادت بدل سکتی ہے، فطرت نہیں۔
शेख ने वही किया जो इसकी फितरत का तकाजा था, जो एक जिम्मेदार, फर्ज शनास और ज़हीन पुलिस अफसर को करना चाहिए। तुमने मुझे फिर धोखा दिया था, नाजो कांपती हुई आवाज में बोली। तुम एक बेवकूफ लड़की हो, शेख ने बेखौफी से कहा। एक दिन पछताओगी। मैं तो अब भी पछता रही हूँ। नाजो ने मुंह छुपा के रोना शुरू किया। पहली बार मैंने तुम्हारी गलती को माफ कर दिया था, इस गलती का खुमियाजा तो मुझे अपनी जान देकर अदा करना पड़ता। तुम्हें तरक्की मिलती या पुलिस मेडल मिलता, शेख ने मजबूत लहजे में कहा। ना ये मेरी गलती है, ना वो मेरी गलती थी। क्या तुम्हारे लिए कोई रिश्ता अहम नहीं रहा? नाजो ने बड़े दुख से कहा। तुम अपनी माँ को और अपने बाप को भी गोली मार सकते हो। हाँ, अगर वो कानून शिकनी के मुर्तकिब होंगे तो मेरे लिए उनकी हैसियत एक आम मुजरिम की सी होगी। यही बात है तो मैं थूकती हूँ तुम्हारे इस रिश्ते पर, जिसकी कीमत तुम्हारी नज़र में हर माह मिलने वाली तनख्वाह से ज्यादा नहीं रही। नाजो इंतहाई जज्बाती हो गई। रिश्तों को पैसों से मत तोलो नाजो। शेख सीधा खड़ा रहा। तुम मेरी पैदाइश के दिन से मेरे भाई थे, अपने माँ बाप के बेटे थे, नाजो ने रोते रोते कहा। लेकिन अब तुम मुलाजिम सरकार हो, तुम्हारे जिस्म पर वर्दी है और हाथ में रिवॉल्वर, और तुम्हें ये इख्तियार हासिल है कि जिसे चाहो गोली मार दो। कितने दिन की बात है ये? सिर्फ 3 साल पहले तुम हम में से थे, हमारे थे। आज इस पैसे की खातिर जो तुम्हें मिल रहा है, तुमने क़वाइद व ज़वाबित को हमसे ज्यादा अहम समझ लिया है। पहले तुमने दोस्ती को कुर्बान किया, फिर बहन की मोहब्बत का खून किया। सिकंदर की गिरफ्तारी के लिए तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे आला-ए-कार बनाया। अब मेरे मुंह पर कहते हो कि तुम माँ बाप को भी कत्ल कर सकते हो। जाओ, अब हम सब तुम्हारे लायक नहीं रहे, हम सब मुजरिम हैं और तुम पुलिस अफसर हो। अपनी फर्ज शनासी के साथ रहो। मत कहना आइंदा मुझे बहन, अपनी जुबान से मेरा नाम मत लेना। मैं देख रहा था कि नाजो के हिस्टेरिया में शिद्दत आती जा रही है। भाई की चालबाजी ने उसे शदीद ज़हनी सदमे से दो चार किया था, और इतने मजबूत आसाब की मालिक होने का और हौसला मंदी का दावा रखने वाली नाजो जज्बात के रेले में कमजोर तिनके की तरह बह गई थी। मैंने राबिया को इशारा किया कि इसे अंदर ले जाए। राबिया के लिए ये काम जख्म होरदा शेरनी को कान से पकड़कर ले जाने से कम मुश्किल और खतरनाक नहीं था, मगर नाजो ने मुजाहमत नहीं की। वो खुद किसी हमदर्द सहारे की मुतलाशी थी, चुनाचे वो राबिया के कंधे पर सर रखे रोती हुई लौट गई। शेख इसी तरह खड़ा रहा। इस संदूक में कितने आदमी हैं? मैंने इत्मीनान से सवाल किया। तुम खुद खोल के देख सकते हो, शेख ने सब पाट लहजे में जवाब दिया। मैं बता चुका हूँ कि मैं इतना अहमक नहीं हूँ, मैंने कहा। ये पंडोरा का बॉक्स है, इसे खोलते ही न जाने कितनी बलाएं हम पर नाजिल हो जाएंगी। मेरे अंदाजे के मुताबिक इसमें 6 आदमी छुपकर बैठ सकते हैं। क्या वो सब मुसल्ला हैं? दुश्मन के शहर की फसील के अंदर अपने लश्कर को पहचानने के लिए सबसे पहले ट्रोजन हॉर्स का इस्तेमाल किया गया था। लकड़ी के इस व्हीकल घोड़े के पेट में मुसल्ला जंगजू छुपकर बैठ गए थे और शहर वाले खुद ही इसे घसीट कर ले गए थे, गालिब ने कहा। इसके बाद अली बाबा के घर में डाकुओं के सरदार ने अपने 40 चोरों को पहचानने के लिए तेल के सौदागर का भेष बदला था और 40 मटकों में 40 चोरों की फौज अली बाबा के घर में उतार दी थी। तुमने 20वीं सदी के अली बाबा का रोल अदा किया। क्या हम भी वही करें जो अली बाबा की होशियार मुलाजमा मर्जीना ने किया था? मर्जीना का रोल राबिया बखूबी अदा कर सकती है। तुम जो चाहो करो, शेख ने चिल्ला के कहा। जहाँ इतने कत्ल पहले किए हैं, अभी तक हमने कोई कत्ल नहीं किया, मैंने उसे टोक दिया। कुछ लोगों ने हमें कत्ल करने की कोशिश की और मारे गए। हमने हमेशा अपना दिफा किया, जिसका हमें कानूनी तौर पर पूरा हक हासिल है। अली बाबा के इस संदूक, अभी गालिब की बात खत्म भी ना हुई थी कि साइलेंसर वाले रिवॉल्वर का धमाका सुनाई दिया और ट्रक ड्राइवर आवाज निकाले बगैर नीचे गिर गया। उसने गालिब को मसरूफे गुफ्तगू पाके गाफिल समझने की गलती की थी और बड़ी फुर्ती से उछलकर गालिब के फ्लाइंग किक मारनी चाहिए थी, लेकिन गालिब का जहन इसकी तवक्कुआत से ज्यादा मुस्तैद था। उससे पहले कि ड्राइवर के पैर गालिब को छूते, गालिब के रिवॉल्वर की गोली उसकी पेशानी में सुराख करती हुई सर में दाखिल हो गई और वो नीचे गिरा तो लाश था।
मेडिकल साइंस की इस्तिलाह में असल मौत दिमाग की मौत है, तो इस ड्राइवर के दिमाग के परहच्चे उड़ गए थे। इसका जिस्म रगों में दौड़ने वाले लहू की हिद्दत के बायस कुछ देर फड़कता रहा, फिर साकित हो गया। क्या तुम इसे कत्ल कहोगे? मैंने शेख से कहा। मेरा ख्याल है ट्रक ड्राइवर ने खुदकुशी की है और इसकी मौत के थोड़े बहुत जिम्मेदार तुम भी हो जो इसे यहाँ लाए थे। गालिब ने तो सिर्फ अपना दिफा किया है। ट्रक ड्राइवर को मालूम था कि इस किस्म की गलत हरकत का अंजाम क्या होगा। आंखों वाला जानता है कि अंधे कुएं में गिरने का नतीजा क्या निकलेगा, फिर वो कदम आगे बढ़ाए तो कसूरवार कौन? हाँ, कोई इसे धक्का दे या मजबूर करे तो वो मुजरिम। अब तुम मोहसिन के साथ अंदर जाओ और वो लाश उठा लाओ। वो कुछ तज़ब्ज़ब का शिकार था। अपनी साजिश की नाकामी, शिकस्त और बेबसी के एहसास ने इसे खफ्त और झुंझुलाहट में मुब्तला कर दिया था, लेकिन उससे भी ज्यादा तकलीफ दे वो सलूक था जो नाजो ने उसके साथ हम सब के सामने किया था। मोहसिन ने उसे कंधे से पकड़ के धकेला तो वो आगे बढ़ा। कसम खुदा की मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं, उसने दांत पीस कर कहा। ये बात हम कई बार सुन चुके हैं कई लोगों से, मोहसिन ने कहा। जज्बात को काबू में रखो, मैंने मशवरा दिया। वो गलती मत करना जो ट्रक ड्राइवर ने की थी। जिस तरह तुम फर्ज की अदायगी के ख्याल से गाफिल नहीं होते, ऐसे ही हम अपनी हिफाजत के ख्याल से कभी गाफिल नहीं होते, मोहसिन ने कहा और इसे धकेलता हुआ ले गया। मैंने संदूक पर ऐसे लात मारी जैसे ड्रम बजाने वाला कभी कभी उसके नीचे रखे हुए ट्रे ड्रम को ठोकर मारता है। उससे एक गूंज सी पैदा हुई। हेलो हजरात, मैं बाहर की दुनिया से बोल रहा हूँ, मैंने खुशदिली से कहा। आप लोग इतने गुमसुम क्यों हैं? गपशप करें, इतने लोग हैं और सब चुप हैं। और नहीं तो खुदा का शुक्र ही अदा करें कि मौत इतनी करीब आई और आकर टल गई, सिर्फ इसलिए कि हम कुछ रहम दिल हैं और बेसबब खून नहीं करते। यकीनन आप सबको बहुत एहतियात के साथ मुंतहिब किया गया होगा। आप सब जुर्रत और हिम्मत में लासानी होंगे और मुमकिन है तरबियत याफ्ता कमांडोज हों, लेकिन इस वक्त हकीर चूहों की तरह इस चूहेदान में बंद हैं। मेरे पास स्टेन गन है, इसका एक राउंड चला दूं तो गोलियां दूसरी तरफ से निकलेंगी और आप सबके अरवाह खबीसा के हमराह पेश पेश हो जाएंगी। मेरे अल्फाज का फौरी रद्द अमल हुआ। अंदर से किसी ने बॉक्स पर सरिया मुक्का मारा और मुझे एक फहश तरीन गाली दी। वड्डे सूरमा, मैनू कल्ले नू बाहर आन दे, फिर मैं दसांगा तेनू। फिर अंदर से गोलियों की बौछार हुई। एक शख्स के बोलने से सबकी मौजूदगी का राज फाश हो गया था। उनका असलहा यकीनन उनके साथ था, लेकिन वो मुझे देखे बगैर इस्तेमाल कैसे करते? उसके अलावा उन्हें नकलो हरकत के लिए जगह दरकार थी और एहतियातन मैंने अपनी जगह बदल ली और बच गया। किसी ने अंधाधुंध फायर किए और गोलियां टीन की चादर में सुराख करती निकल गईं। संदूक में नजर आने वाले छेद मुख्तलिफ फासलों पर जरा ऊपर नीचे थे और अगर मैं पुरानी जगह पर खड़ा रहता तो किसी न किसी गोली का निशाना जरूर बन जाता। मैंने स्टेन गन का एक बर्स्ट मारने का सोचा और फिर इरादा बदल दिया। उन लोगों ने खुद ही इश्तियाल में पागल हो जाने वाले को काबू कर लिया था। उनकी बातों से और इस महदूद जगह में होने वाली कशमकश की आवाजों से यही जाहिर होता था। रिवॉल्वर की हर गोली का धमाका अंदर गूंजने से सुनने वालों के कान वक्ती तौर पर जरूर सुन हुए होंगे, मगर ये आवाजें बाहर भी सकूते शब को मुंतशिर कर चुकी थीं। खबरदार जो फिर किसी ने ये हरकत की, भून के रख दूंगा, मैंने गुर्रा के कहा और फौरन घूम गया। अब मैं मुखालिफ सिमत में संदूक के पीछे खड़ा था। मैंने शेख को लाश उठा के बाहर निकलते देखा। लाश बिल्कुल अकड़ चुकी थी, चुनाचे इसे एक तरफ से गालिब ने भी सहारा दे रखा था। करीब आने पर शेख ने मुझे यूं देखा जैसे मुझसे संदूक ना खोलने की वजह जानना चाहता हो। लाश को ऊपर उठाओ और ट्रक में लंबाई के रुख डाल दो, मैंने कहा। संदूक में ले जाते तो अच्छा था, शेख ने दबी दबी आवाज में कहा। क्या अच्छा है और क्या बुरा, ये फैसला करना तुम्हारा काम नहीं है, मैंने कहा। वैसे भी अकड़ी हुई लाश संदूक में नहीं आ सकती, इसमें पहले ही काफी लाशें हैं। लाशें? क्या तुमने इन सबको मार दिया है खबीस? शेख चिल्लाया। तुमको यकीन नहीं तो इधर से आके ये सुराख गिन लो। मैंने संदूक की तरफ इशारा किया, मगर अंदर वालों ने गालियां देकर और मुक्के चला के मुझे झूठा साबित कर दिया। गालिब और शेख ने लाश को आधे खुले ट्रक की दीवार के ऊपर से गिरा दिया। तुम पीछे हटो, मैंने शेख से कहा। और मिर्जा गालिब, ट्रक में दूसरी लाश को लिटाने के लिए बहुत जगह है, ख्याल रखना ये पहले हमारे दोस्त थे। मैंने शेख की तरफ इशारा किया जो ऊपर चढ़ चुका था।
शेख साहब से रस्मो राह ना की, शुक्र है जिंदगी तबाह ना की। मिर्जा गालिब ने शेख के सामने बैठकर कहा, मैं सबको ठिकाने लगा के आता हूँ। मैंने टेडी को आवाज देकर कहा, मोहसिन मेरे साथ जा रहा है। जब मैंने ट्रक को स्टार्ट किया तो इर्द गिर्द के रहने वाले दूर के मकानों से सर निकालकर एक दूसरे से पूछ रहे थे कि ये क्या डुस हो रही है। एक ही रोला पाया जे, किसी बुजुर्गवार ने कहा। पटाखे ने चच्चा पटाखे, एक नौजवान ने ऐलान किया। क्यों तेरे प्यो दी जुंजे सूर दे पुत्र। बुजुर्ग ने इस गुमराह कुन ऐलान पर यखपा हो के कहा, ए साफ गोलियां दी आवाजें, हम जाए वारदात से अच्छे वक्त पर दूर निकल गए थे। किसी ने ट्रक का नंबर तो क्या ट्रक भी गौर से नहीं देखा था। ये शेख ने किसी के साथ अच्छा नहीं किया। मोहसिन मुतफक्किर लहजे में बोला, ना अपने साथ, ना बहन के साथ और ना हमारे साथ। इसके अमाल को अपने ज़ाब्ता या अखलाक पर ना रख। मैंने कहा, ये सोच ले कि अब क्या करना है। शेख को किसी भी जगह उतार दें जहां से वो फौरन कुछ ना कर सके। मोहसिन बोला, उसने जगह देख ली है, सुबह होने से पहले सारे लाहौर की मुसल्ला पुलिस के साथ हमें घेर लेगा। अभी ना सही, सुबह तो ये ठिकाना बदलना ही पड़ेगा। मैंने कहा, गालिब की हमाकत से अच्छी खासी महफूज जगह भी गई और 18,000 भी गए। वो कौन से हमारे थे, माले हराम बोध बजाए हराम रफ्त। मोहसिन बोला, जगह भी दूसरी मिल जाएगी। मैं जगह के बारे में नहीं, नाजों के बारे में मुतफक्किर हूँ। मैंने कहा, हम इसे साथ नहीं रख सकते। तू कंबल को छोड़ता है, क्या कंबल भी तुझे छोड़ देगा नूरे चशम। मोहसिन बोला, ये तो मजबूरी है, नाजों की वजह से हमारे लिए खतरात में इजाफा हो जाएगा, हमारे दुश्मन बढ़ जाएंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा अफसोसनाक बात ये होगी कि नाजों के वालिदैन को बेटी की यह हरकत बहुत महंगी पड़ेगी। उनकी रुसवाई अलग होगी और हमारे दुश्मन उनके भी दुश्मन हो जाएंगे। मैं ये हरगिज नहीं चाहूंगा कि उन्हें इस उम्र में न करदा गुनाहों की सजा मिले। मैं नाजों को मजबूर कर दूंगा कि वो वापस जाए। वो जबर के आगे झुकने वाली लड़की नहीं है, ऐसी की तैसी जबर करने वाले की। अरे भाई, उसको माँ बाप के घर पहुँचाना है, पहुँचा देंगे। मैंने कहा, अपनी खुशी से नहीं जाएगी तो बंडल बना के छोड़ आएंगे, आगे वो खुद संभालेंगे। और नाजो जाएगी भी कहाँ, हम फिर रूपोश हो चुके होंगे। अगर उसे हमारे लिए कुछ करना ही है तो फिर वही करेगी जो इसे समझा दिया गया है। उस प्रोग्राम में शेख भी शामिल था। मोहसिन बोला, नाजो के साथ। नाजो चाहे तो अकेली भी वो काम कर सकती है। मैंने कहा, शेख की अहमियत पहले भी सानवी थी, मगर ये नामुमकिन होगा। क्या शेख इसे इजाजत देगा कि वो हमारे लिए काम करे और दिलावर के कैंप में घुस जाए, उसके सेक्रेटरी बने? चौधरी दिलावर जैसे अफराद के सेक्रेटरी कोई नेक नाम नहीं होती। मोहसिन ने कहा, ये बात तो है, अगर शेख ने मुखालफत की तो नाजो कुछ ना कर सकेगी। खैर, वो कुछ ना करे, उसका कुछ ना करना हमारे लिए कुछ करने से बेहतर होगा। मैंने कहा, इस वक्त रात के 9:30 बजे थे, जहां सुबह मेरी और नाजो की चौधरी दिलावर के साथियों से दस्त बदस्त जंग हुई थी। वहां अब अंधेरा था और वीरानी थी, जिसमें वक्फे वक्फे से गुजरने वाली कोई गाड़ी हलल अंदाज होती थी। वहां अब कोई लाश नहीं थी। पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद इस शख्स की लाश मुर्दाखाने भिजवा दी होगी, जिसकी गर्दन फुटपाथ से टकराने के बाद टूट गई थी। दूसरा मजरूह थाने में खुदकुशी कर चुका था और शायद इसकी लाश भी अपने साथी की लाश के साथ मियो अस्पताल के मुर्दाखाने में पड़ी थी। सुबह तक इस तीसरी लाश को भी वहीं पहुंचना था। मैंने ट्रक रोकने से पहले इधर उधर देखा कि चौधरी दिलावर के सेक्रेटरी की लाश को किस बंगले की दीवार के साए में या झाड़ी के पीछे डालना मुनासिब होगा। इसी वक्त मैंने गालिब के चिल्लाने और फिर फायर करने की आवाज सुनी। जब मैं छलांग मार के उतरा तो मुझे कुछ फासले पर अंधेरे में 2 साए से एक दूसरे के ताकुब में रवा नजर आए। बिलाशुबा उनमें जो आगे था वो एसआई इकराम शेख था। वो न जाने कैसे गालिब को जल देकर फरार होने में कामयाब हो गया था। वो जिस्मानी तौर पर ज्यादा मुस्तैद और फुर्तीला था, लेकिन ये काम जहानत के बगैर नामुमकिन था। यूं पहल कट जाने से वो 40-50 कदम की बढ़तरी हासिल कर चुका था। अब वो चालाकी से काम लेते हुए सीधा दौड़ने की बजाय लहराता हुआ भाग रहा था। अगर वो ऐसा ना करता तो यकीनन पहली गोली का निशाना बन जाता। हमारी फर्दे जुर्म तो पहले ही कम तवील नहीं थी, इसमें कत्ल या इक़दाम कत्ल के एक और इल्जाम का इजाफा किसी सूरत मुस्तहसिन ना था।
اس الزام کی سنگینی یوں بھی زیادہ ہو جاتی کہ جس پر گولی چلائی گئی تھی وہ پولیس آفیسر تھا، اس کا مستعفی ہونا فقط ڈرامہ تھا، اسے تو بطور خاص ہر قسم کی امداد دے کے ہمارے پیچھے لگایا گیا تھا۔ وہ دوسرے گروہ کا شکاری تھا جو خود کو قانون کا محافظ سمجھتے تھے اور ہمیں قانون شکن۔ شکاریوں کے اس دوسرے گروہ میں سب دشمن نہیں تھے، ان میں اگر اکرام شیخ جیسے پرانے اور مخلص دوست شامل تھے تو انکل رضوی جیسے مہربان اور شفیق لوگ بھی تھے جن کی عنایات اور محبتوں کا بدل نہ تھا۔ یہ میری بدقسمتی تھی کہ شیخ اور انکل رضوی اپنے فرائض منصبی کے باعث انہی کا ساتھ دیتے تھے جو روز اول سے میری دشمنی پر مامور تھے۔ پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی میرا واسطہ شکاریوں کے پہلے گروہ کے نمائندے استاد پیڈرو سے پڑا تھا جو مجھے میر شرافت کے قتل میں ملوث کرنے پر مامور تھا اور اس نے اپنا کام بڑی خوش اسلوبی سے کیا تھا۔ پھر مجھے دوسرے شکاری لے گئے تھے جن میں انسپیکٹر حشمت خان سے ڈی ایس پی سراج تک مختلف سطح کے لوگ تھے اور انہوں نے بھی مجھے زیر دام لانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی تھی۔ پہلی قسم کے شکاری بھی چودھری دلاور کے زر خرید تھے اور دوسری قسم کے شکاری بھی اس کے حکم کے تابع تھے جو ایک طرف عوام کے ٹیکس سے بھرنے والے خزانے سے تنخواہ وصول کرتے تھے تاکہ عوام کو قانون کے ذریعے جان و مال اور آبرو کا تحفظ فراہم کر دیں، مگر دوسری طرف چودھری دلاور جیسوں سے ضمیر فروشی کا معاوضہ وصول کرتے تھے کہ اگر کوئی قانون کا نام بھی لے تو اس کی زبان پر تالے ڈال دیں یا اس سے کاٹ دیں۔ چنانچہ اب صورتحال یہ تھی کہ ہمارے دونوں طرف شکاری تھے۔ ایک وہ شکاری تھے جو کہتے تھے کہ خود کو قانون کے حوالے کر دو اور انصاف کے عمل کی بالادستی قبول کرو، دوسری طرف وہ شکاری تھے جو کہتے تھے کہ قانون کیا ہے، قانون ہماری طاقت ہے اور ہماری دولت کی قوت خرید کا نام ہے، اس لیے یا تو ہمارا ساتھ دو ورنہ ہم اسی قانون کے ہاتھوں تمہیں نیست و نابود کروا دیں گے جس کو تم اپنا محافظ سمجھتے ہو۔ یہ اللہ کا کرم تھا یا قدرت کا نظام توازن کہ جس نے ہمیں دونوں جانب سے محتاط رہنے کا شعور عطا کیا تھا اور اپنی حفاظت آپ کرنے کا اہل بنایا تھا۔ شکاریوں کے ایک گروہ میں جو تمام تر جرائم پیشہ، کردار فروش اور انسانیت سے دشمنی رکھنے والے افراد کا گروہ تھا، وہ مانچو اور غلام حسین جیسے افراد بھی شامل تھے جو اپنی جان دے کر رسولوں کی سچائی اور وفاداری کی عظمت کے انمٹ نقوش چھوڑ گئے۔ اسی طرح شکاریوں کے دوسرے گروہ میں وہ سب برائے فروخت نہیں تھے، ان میں اکرام شیخ اور انکل رضوی جیسے بھی تھے جو فرض شناسی اور رسول پرستی کی راہ میں کسی رشتے کو اور اپنی ذات کی کسی کمزوری کو حائل نہیں ہونے دیتے تھے، تاہم ایسے اصولی پولیس والوں کا تناسب کم تھا۔ چودھری دلاور اینڈ کمپنی کا شیطانی ٹولہ شکاری تھا اور ان سب کا شکار ہم تھے جو حق اور انصاف کے لیے لڑ رہے تھے اور ہمارے دو مقاصد واضح تھے، ایک یہ کہ اس پورے نظام کی سازش کو ناکام بنا دے جو ہمیں مجرم سمجھتا تھا کیونکہ ہمارے خلاف بے بنیاد شہادتوں کا سلسلہ بہت دراز تھا اور ہمیں مجرم ثابت کرنے والے جھوٹے گواہ دنیا کے بازار میں بڑی آسانی سے دستیاب تھے۔ ہمارا دوسرا مقصد انہیں مجرم ثابت کر کے کیفر کردار تک پہنچانا تھا جو ہر شیطانی خصلت کا مظاہرہ کرنے کے باوجود عزت داروں میں شمار ہوتے تھے کیونکہ وہ اپنے جرم کی ہر شہادت اور ہر گواہ کو سامنے آنے سے قبل ہی ختم کر دینے یا خرید لینے کی طاقت رکھتے تھے۔ ظاہر ہے ہم انہیں قصوروار نہیں کہہ سکتے تھے جو انصاف کے فیصلے سناتے تھے کیونکہ وہ غیب کا علم نہیں رکھتے تھے اور دلوں کے بھید نہیں جانتے تھے، وہ اپنی سمجھ بوجھ کو گواہوں اور شہادتوں تک محدود رکھنے پر مجبور تھے، لیکن ہم مجبور نہیں تھے، چنانچہ ہم خدا کی عطا کردہ عقل کی روشنی میں اور ضمیر کے رہنمائی کرنے والی طاقت کے سہارے پر دونوں طرف سے محصور کرنے والے شکاریوں کے خلاف نبرد آزما تھے۔ ہماری تنظیم MRS کا بنیادی مقصد تخریبی نہیں تعمیری تھا۔ ہم انصاف کو بزور بازو حاصل کرنا چاہتے تھے کیونکہ ہم قانون کی مجبوریوں کو سمجھتے تھے، اس کے ساتھ ہی ہم ان کو سزا دینا چاہتے تھے جو سزا کے مستحق تھے مگر سزا سے بچے ہوئے تھے کیونکہ وہ قانون کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا جانتے تھے۔ اس طرح ہم بھی شکاری تھے مگر ان کے جو شرافت اور انسانیت کے دشمن تھے، ان کے جو آدمی کے ضمیر کو بھی بازار کی جنس جانتے تھے، سچائی کو قابل شکست سمجھتے تھے اور خود کو فرعون۔ ہم ان سب کے شکاری تھے جو انصاف کے طلبگاروں کا شکار کرتے تھے، ظلم کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کا شکار کرتے تھے۔ ہم خود انہی کی چیرہ دستی اور استحصالی قوت کا شکار تھے مگر پھر بھی ہم ان کے لیے شکاری تھے۔
بازی اب کچھ یوں چل رہی تھی کہ چودھری دلاور کا شیطانی ٹولہ ہمارا شکاری تھا اور اس میں ان کے تمام زر خرید شامل تھے۔ پولیس ہمارے لیے شکاری تھی کیونکہ ہم اپنے خلاف مختلف دفعات کے تحت درج ہونے والی رپورٹوں کے مطابق مفرور اور مطلوب مجرم تھے، اور ہم مٹھی بھر لوگوں کو جن کی ساری طاقت ان کا خلوص نیت تھا اس نیکی پر یقین کامل تھا جسے نہ نمرود مٹا سکتا تھا نہ یزید، اس ذات پر اعتماد تھا جس کا بچانے والا ہاتھ مارنے والے ہاتھ سے ہمیشہ زیادہ طاقتور رہا ہے۔ ہم سب شکاریوں کے شکاری تھے۔ اس وقت ہم پولیس کے پھیلائے ہوئے جال میں گرفتار ہونے سے بچ گئے تھے، مگر ابھی ہم خطرے کو اپنے ساتھ لیے پھر رہے تھے اور ہر جگہ خطرے میں تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ غالب کے ہاتھوں شیخ مارا جائے، اور یہ بھی میں کسی طرح قبول نہیں کر سکتا تھا کہ صورتحال اس کے برعکس ہو، غالب اپنے دفاع کا حق استعمال کیے بغیر مارا جائے اور ہم ایک اچھے دوست کے سہارے سے محروم ہو جائیں۔ میں نے ٹرک کی دوسری جانب سے محسن کو دوڑتے دیکھا۔ غالب گولی مت چلانا، محسن نے چلا کر کہا۔ غالب کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ ہماری نظر کے سامنے شیخ نے جست لگائی اور ایک بنگلے کی دیوار پر چڑھ گیا۔ اب یہاں ٹھہرنا بہت خطرناک ہو گیا ہے محسن۔ میں نے محسن کا بازو تھام لیا۔ وہ حرکت میں تھا، اس جھٹکے سے وہ خود بھی نہ سنبھل سکا اور میں بھی اس کے ساتھ گرا۔ اس اتفاق نے ہماری جان بچا لی۔ شیخ نے دیوار پر رک کر فائر کیا اور گولی ہمارے اوپر سے سنسناتی ہوئی گزری۔ میں نے بے اختیار اپنا ریوالور اٹھا کے فائر کر دیا، حالانکہ ابھی چند لمحے قبل میں خود ہی غالب کو اس حرکت سے روکنے کے حق میں تھا۔ جب اپنی زندگی کے وجود اور عدم کا مرحلہ آیا تو عقل کی کوئی دلیل کام نہ آئی۔ یہ تو نے کیا کیا؟ محسن نے میری کلائی تھام لی اور دیوار کی طرف دیکھا۔ اس پر کھڑا ہوا اکرام شیخ کا سایہ جو رات کے اندھیرے سے نظر آتا تھا غائب ہو چکا تھا۔ تو نے اسے مار دیا؟ ہو سکتا ہے وہ اندر کود گیا ہو، میں نے کہا۔ گرنے کے بعد ہم غالب کے قریب ہو گئے تھے، تم نے مجھے روک دیا تھا ورنہ وہ بچ سکتا تھا، غالب نے ہمارے قریب آتے ہوئے کہا۔ جوابی فائر کی آواز پر وہ فوراً لیٹ گیا تھا اور دوسری بار شاید صحیح نشانہ لینے کے موڈ میں تھا، مگر محسن کی آواز پر اس نے یہ ارادہ ترک کر دیا تھا۔ میں نے بھی اس کا صحیح نشانہ نہیں لیا تھا، میں نے کہا، بس جوابی کارروائی کی تھی۔ اب جیسے بھی ہو یہاں سے نکلو، محسن نے اٹھ کر کہا۔ اسی وقت شیخ کی چلائی ہوئی گولی نے رات کے سکوت کو منتشر کر دیا۔ شیخ اس بنگلے کے اندر مورچہ بند ہے۔ میں نے محسن کو پھر زمین پر کھینچ لیا۔ آگے کھسکتے جاؤ، اس کے پاس ریوالور کہاں سے آیا سکندر؟ محسن بولا اور میرے ساتھ رینگنے لگا۔ واقعی یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، میں نے کہا۔ مرزا غالب تم بیٹھے تھے اس کی نگرانی کے لیے؟ اس نے بڑا دھوکہ دیا، بہت عیار آدمی ہے، غالب نے ہبکی سے کہا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ ادھر لاش پڑی ہے اور جگہ کم ہے، کیا میں ڈرائیور کے کیبن میں دیوار کے ساتھ بیٹھ جاؤں؟ میں نے اسے صاف بتا دیا تھا کہ چالاکی سے کام لوگے تو تمہارا یہ فعل خودکشی کہلائے گا، مگر وہ میری بات ختم ہونے سے قبل ہی سرک چکا تھا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے کسی خفیہ جگہ سے کوئی ریوالور برآمد کر لیا، اس صندوق کے نیچے سے یا کسی خفیہ خانے میں ہاتھ ڈال کے۔ بس میں اس کے ہاتھ کو حرکت کرتے نہ دیکھ سکا، بہت آہستہ آہستہ ہاتھ بڑھایا ہوگا اس نے۔ ریوالور ہاتھ میں آتے ہی اس نے چھلانگ لگا دی۔ اس وقت ٹرک بھی رک چکا تھا۔ چلو جو ہوا سو ہوا، اب کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا۔ ہم تینوں ایک جھاڑی کے عقب میں کچی زمین پر پیٹ کے بل لیٹے ہوئے اور کیچوے کی طرح اپنے وجود کو گھسیٹتے ہوئے تقریباً 10 گز کا فاصلہ طے کر چکے تھے۔ رگڑ سے میری کوہنیاں چھل گئی تھیں اور جب میں تھوڑا سا اٹھ کر گھٹنے سمیٹتا تھا تو سخت زمین مجھے شیشے کی کرچیوں کا فرش لگتی تھی۔ شیخ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، محسن بولا۔ ہاں، وہ ابھی یہی ظاہر کرے گا کہ وہ بنگلے کی دیوار کے پیچھے موجود ہے اور پھر اچانک غائب ہو کے اندر چلا جائے گا، میں نے کہا، اور اندر سے وہ بآسانی پولیس ہیڈ کوارٹر فون کر لے گا، غالب نے کہا۔ آخر وہ ایک پولیس افسر ہے اور اپنے بااختیار ہونے کا ثبوت بھی دے سکتا ہے۔ اس قسم کی کوٹھی میں فون نہ ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ وہ ہمیں فائرنگ کر کے اس جگہ دب کے رہنے پر مجبور کرنا چاہتا ہے، میں نے کہا۔ اسے یقین ہوگا نا کہ جب تک ہم ٹرک میں رکھی ہوئی لاش کو ٹھکانے نہیں لگا دیں گے واپس نہیں جائیں گے، محسن نے کہا۔ ایمرجنسی پولیس 20 منٹ میں پہنچ جاتی ہے، میں نے کہا۔ شیخ جانتا ہے کہ ہم کہاں ہیں، پولیس کے آتے ہی وہ ہر طرف سے ناکہ بندی کروا دے گا، ہم محصور ہو جائیں گے،
غالب نے ہانپتے ہوئے کہا۔ اس ٹرک کے اندر رکھے ہوئے باکس میں کم سے کم 6 مسلح سپاہی ہوں گے، محسن نے کہا۔ بھاگنے کی بجائے اگر شیخ ایک فائر سے تالا توڑ دیتا تو باکس میں بند سپاہ باہر آ جاتی، پھر ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ مقابلہ کرنا پڑتا تو ضرور کرتے، اتنی آسانی سے خود کو ان کے سپورٹ نہ کرتے، بلا سے ہم 3 مارے جاتے اور وہ سب، میں نے کہا۔ اب دیر سے کچھ حاصل نہیں، لاش پڑی رہے ٹرک میں نے پیچھے دیکھ کر کہا۔ ہم نکل جاتے ہیں، پولیس یہاں سے سیدھی ادھر جائے گی جہاں رابعہ اور خواجہ نیک محمد ہماری بخیر و عافیت واپسی کے لیے دعا گو ہیں۔ ہم تینوں ایک ساتھ اٹھے اور بھاگے، کوئی گولی ہمارے تعاقب میں نہیں آئی۔ ٹرک اب ہم سے 100 گز کے فاصلے پر تھا۔ بظاہر شیخ ہمارے اندازوں کے مطابق ٹیلی فون کر چکا تھا، چنانچہ ہمارے پاس وقت بہت کم تھا اور ہمیں بہت دور پہنچنا تھا۔ گورنر ہاؤس سے بہت پہلے ایک ٹیکسی ہمارے قابو میں آ گئی۔ اس کا ڈرائیور رات کے وقت کسی ایسی جگہ جانے پر رضامند نہ تھا جہاں سے واپسی کی سواری ملنا یا خود اپنی واپسی مشکل ہو جائے، لیکن ہم نے اس پر واضح کر دیا کہ وہ منہ مانگی قیمت پر تیار نہ ہوا تو ہم اسے زبردستی لے جائیں گے اور پھر منہ مانگی قیمت لے کر چھوڑیں گے۔ ہمارے لہجے سے زیادہ اسے ریوالور کے نظارے نے قائل کیا جو مرزا غالب نے اسے دکھا کے پھر جیب میں رکھ لیا تھا۔ سارا رستہ وہ ہماری منت سماجت کرتا رہا۔ دیکھو ڈاکو صاحب، آپ شہنشاہ لوگ ہو، 10 سال تک میں نے دوسروں کی ٹیکسی چلائی، پھر یہ ٹیکسی بھی قسطوں پر لی تھی اور ابھی صرف 2 مہینے پہلے قرضہ ختم ہوا ہے۔ اب آپ اسے ڈاکے میں استعمال کرو گے تو میں پھنس جاؤں گا۔ ٹیکسی پہلے پکڑی جائے گی، میں بعد میں پکڑا جاؤں گا اور اس کے بعد اللہ میری توبہ، پولیس مجھ سے آپ لوگوں کا پتہ پوچھے گی، میں کیا بتاؤں گا؟ ہم تمہیں اپنا پتہ بتا دیں گے، پریشانی کی کون سی بات ہے؟ میں نے کہا۔ آپ مذاق کرتے ہو جی، پولیس والے تو یہی فرض کریں گے کہ میں بھی آپ کا ساتھی تھا۔ وہ تقریباً رونے لگا۔ میرے مرنے کے بعد بھی وہ میری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ اگر بچ گیا تب بھی ٹیکسی تو گئی نا رشوت میں۔ یہ کیا بک بک لگا رکھی ہے؟ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ میں نے اسے ڈانٹ کر کہا۔ بس جی آپ مجھے بخش دیں، وہ ہاتھ جوڑ کر بولا اور پھر جلدی سے اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ ایسے ہم کس کس کو بخشتے رہیں گے؟ محسن نے کہا۔ اور کب تک؟ ہاں صبح سے 3 کو تو بخش چکے ہیں، ایسی ہی دردناک اپیل پر، میں نے کہا۔ اتنے رفیق القلب لوگ ہیں ہم، بھئی یہ ڈاکہ ڈالنے والے قتل بھی تو کر دیتے ہیں، غالب نے ہمیں یاد دلایا۔ ٹیکسی ڈرائیور چلانے لگا، حضور ڈاکو صاحب، میری بیوی یتیم ہو جائے گی، بچے بیوہ ہو جائیں گے۔ اچھا بھائی تم کو بخش دیتے ہیں، میں نے بے حد مجبور لہجے میں کہا۔ بس اسی جگہ ٹیکسی روک لو، ہم اتر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کوئی دوسری گاڑی مل جائے۔ ٹیکسی ڈرائیور کی بدحواسی پر غالب کو ہنسی آ گئی۔ اس مرتبہ کوئی ایسی ٹیکسی روکنا جس کا ڈرائیور اتنا بزدل نہ ہو اور بخش دینے کی بات نہ کرے، محسن نے مجھے ڈانٹا۔ ٹیکسی والے نے ہم سب کو مشکوک نظروں سے دیکھا اور ٹیکسی روک دی۔ نہ ہماری صورت ڈاکوؤں والی تھی اور نہ گفتگو۔ جب نیچے اتر جانے کے بعد ہم نے اسے 50 کا نوٹ دیا تو اس کا شرمندگی سے برا حال ہو گیا۔ اس نے ہمیں بڑی بے یقینی کے ساتھ دیکھا۔ آپ تو شریف آدمی ہیں، میں بڑا گدھا ہوں، آپ لوگوں کو ڈاکو سمجھا تھا۔ ہم شریف ڈاکو ہیں گدھے، محسن نے گرج کر کہا اور ٹیکسی ڈرائیور ہوا ہو گیا۔ وہ بیرک ہمیں اپنے سامنے مشکل سے 50 گز کے فاصلے پر دکھائی دے رہی تھی جہاں سے ہم 1.5 گھنٹہ پہلے روانہ ہوئے تھے۔ کیا ہم رات کو یہاں قیام کریں گے؟ غالب نے کہا۔ اگر ہم بے وقوف ہیں تو اتنے نہیں ہیں، محسن نے برا مان کر کہا۔ سب بندوبست رکھتے ہیں عزیزم، ہم اگر جائیں گے تو کہاں جائیں گے اور کیسے جائیں گے؟ میں نے کہا۔ ایک صورت تو یہی ہے کہ ہم داد شجاعت دیتے ہوئے یہیں جام شہادت نوش کریں، محسن بولا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میں کسی ٹریول ایجنسی کو فون کر دوں، ہم کوئی چارٹرڈ پلین منگوا لیں اور یہاں سے جا کر قطب شمالی پر پیراشوٹ سے اتر جائیں۔ تیسری اور آخری صورت بھی بتا ورنہ تیری صورت بگاڑ دوں گا، میں نے کہا۔ تیسری آسان سی صورت یہ ہے کہ ہم اپنا بوریا بستر یہاں سے بھی گول کریں، ہمارے مقصد میں یہی خانہ بدوشی ہے اور زمین کے کسی گوشے میں پناہ نہیں، محسن بولا۔ آج سے پہلے کب سوچا تھا کہ ایک جگہ سے اٹھے تو پھر کہاں بیٹھیں گے، چلے جائیں گے کہیں؟ یہ تو ٹھیک ہے لیکن ہمارا اسباب اور اہل خانہ، میں نے کہا۔ 2 زنانہ سواریاں بھی تو ہیں، ان میں ایک یرغمالی ہے، محسن بولا، اسے ہم یہیں چھوڑ جائیں گے۔
اور اگر وہ نہ رکی؟ غالب نے کہا اس کا تو باپ بھی رکے گا۔ میں نے کہا بھائی تو رکا نہیں، باپ کیسے رکے گا؟ غالب نے ہنس کر کہا تم لوگ اسباب سمیٹو، میں ایک ہارس پاور کی رولز رائس لاتا ہوں۔ محسن نے کہا اور دروازے کے قریب سے پلٹ گیا۔ ہماری آواز نے اندر رابعہ کو متوجہ کر لیا تھا۔ اس نے دستک سے پہلے خود ہی دروازہ کھول دیا۔ خیریت رہی نا؟ رابعہ نے کہا۔ خیریت؟ یہ تو اس مار دھاڑ اور دھوکے فریب سے بھرپور حسینہ سے پوچھو۔ میں نے تلخ لہجے میں کہا مجھے الزام مت دو، اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا، میں نے اسے سزا دی اور اس کو چھوڑ دیا۔ نازو غرائی وہ الگ بات ہے، اس نے تمہیں سامنے رکھ کر اعتماد حاصل کرنے کا ڈرامہ کیا تھا، تمہیں کوئی سزا ہونی چاہیے یا نہیں؟ میں نے کہا اور تمہاری معصومیت نے بھی دھوکہ دیا، بلکہ ہم سب کو دھوکہ دیا۔ یہ تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو؟ وہ چلائی کہ مجھے سب کچھ معلوم تھا۔ ہاں تم کو سب کچھ معلوم تھا، اسی لیے تم نے مجھے بھی کچھ نہیں بتایا اور اچانک اپنے بھائی کو ساتھ لے آئیں۔ میں نے مشتعل ہو کر کہا تم نے کسی سے مشورہ نہیں کیا، آخر کیوں؟ سکندر تمہاری قسم۔ میری قسم کوئی چیز نہیں، تمہاری یہ بات میں نہیں مان سکتا کہ تمہارے بھائی نے سازش کا اتنا بڑا جال پھیلایا۔ اس نے تم کو یقین دلا دیا کہ وہ مستعفی ہو چکا ہے، اس نے تمہیں قائل کر لیا کہ وہ تمہاری خاطر ہمارا ساتھ دینا چاہتا ہے۔ وہ پورا بندوبست کر کے یہاں تک آ پہنچا اور تم کو خبر نہیں ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں تم اتنی نادان تو نہیں ہو۔ میں نے کہا کیا تم بھول گئے ہو کہ اس نے میری جان تک لینے کی کوشش کی تھی؟ نازو ہسٹیریا میں مبتلا ہونے لگی، لیکن نادم نہیں تھا، اور سیدھی صاف بات یہ ہے کہ تمہیں جال بنا کے وہ مجھے پکڑنے کی کوشش آئندہ بھی کرے گا۔ میں یہ خطرہ کیوں مول لوں؟ میں نے کہا نہ تم سے رابطہ ہوگا نہ میرے لیے خطرے کی کوئی بات ہوگی۔ ہم یہاں سے جا رہے ہیں لیکن تم کو ساتھ لے کر نہیں۔ تمہارا بھائی کچھ دیر میں اپنی فوج کے ساتھ آ جائے گا اور تمہیں لے جائے گا۔